الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند میرے ساتھ مل کر درود و سلام پڑھیے. میں پڑھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی اللہ آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تاجدار رسالت، مالک جنت، قاسم نعمت، محسن انسانیت، سرکار رسالت، تاجدار ختم نبوت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر اپنی 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. حصول برکت کے لیے، محفل کی برکت کے لیے بھی ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ پچھلے 3 اتوار سے خانقاہ مرکز سعادات میں الحمدللہ تربیت شریعت و طریقت کورس کا سلسلہ باقاعدہ جاری و ساری ہے. اللہ رب العزت اس مبارک تربیت میں آنے والوں پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں عطا فرمائے. آج یہ ہمارا غالباً 3را اتوار ہے اور ہر اتوار کو ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں. آج جو ہمارا موضوع ہے، جو ہم نے پوسٹر اور پمفلیٹ وغیرہ میں ڈالا ہے، وہ ہے آؤ دین اسلام سیکھیں. آج کا موضوع ہمارا کیا ہے؟ آؤ دین اسلام سیکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا موضوع ہے. اور قرآن مجید اور فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم بھی کچھ اسی طرح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ عز و جل کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں. یعنی اس مسلمان سے اچھی کس کی بات جو آپ کو نماز کی طرف بلائے، روزے کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، اسلام کی طرف بلائے. اس سے زیادہ کس کی بات اچھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کی گفتگو کی، بات کی قرآن مجید میں تعریف فرمائی کہ اس سے زیادہ کسی کی بات بھی اچھی نہیں ہوتی جو تمہیں اسلام کی بات بتائے، اسلام سکھائے، دین سکھائے، مذہب سکھائے اور تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے. اس سے زیادہ کسی کی بات بھی اچھی نہیں. بدقسمتی سے ہمارے نزدیک اس کی بات زیادہ اچھی ہوتی ہے جو ہمیں اول فول لطیفے سنائے،
کوئی ہنسنے ہنسانے کی باتیں سنائے، کوئی خلاف شرع بات کرے، کوئی فلمی ہیرو اور ہیروئنوں کے نام بتائے، ہمیں ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے، نمازوں کی طرف، نیکیوں کی طرف، تمہیں دین سکھائے، تمہیں اسلام سکھائے، تمہیں مذہب سکھائے، تمہیں اسلام کے بنیادی مسائل سے واقفیت عطا کرے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مرکز سادات میں یہ سلسلہ ہمارا باقاعدہ آج تیسرا اتوار ہے، جاری و ساری ہے، اور مزید اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اسی طرح سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے جب بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کام کے لیے اس بندے کو اس کام کو سمجھنا سیکھنا یہ ضروری ہے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو چاہے وہ دینی کام ہو، اس بندے کو سیکھنا چاہیے۔ ایسے اگر اس فیلڈ میں کود پڑا اور اسے مہارت حاصل نہیں ہے، سیکھا ہوا نہیں ہے، تو وہ الٹ کا پلٹ کر دے گا، نظام دھرم برہم کر دے گا۔ الحمدللہ ہم نے مذہب اسلام کو قبول کیا اور ہم مسلمان ہوئے، تو ہمیں اسلام کو سیکھنا چاہیے۔ اس مذہب کو، اس اسلام کو کوئی یہودی نہیں سیکھے گا، یہ ذہن نشین کر لیں۔ ہندو نہیں سیکھے گا، عیسائی نہیں سیکھے گا، انگریز نہیں سیکھے گا۔ ہمارا مذہب ہے، ہم مسلمان ہیں، اس کو ہم نے ہی سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ہی سیکھنا ہے، اور اس کے سیکھے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، بڑی خاص باتیں عرض کرتا ہوں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جب بندے کی شادی ہوتی ہے تو جس وقت نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو جو نکاح پڑھانے والے نکاح خواہ ہیں، قاضی صاحب، امام صاحب، علامہ صاحب، جو بھی امام صاحب کو آپ نے بلایا ہے، وہ جب نکاح پڑھاتے ہیں نا تو وہ کیا کہتے ہیں دولہے کو؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں اتنے مہر پر اتنے گواہوں کی موجودگی میں کیا تمہیں یہ رشتہ قبول ہے؟ تو دولہا بڑی محبت سے کہتا ہے ہاں قبول ہے، جواب کہتا ہے ہاں قبول ہے۔ پھر ایک مثال دے رہا ہوں، پھر دوبارہ وہ قاضی صاحب کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہاں مجھے قبول ہے۔ پھر قاضی صاحب کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہاں مجھے قبول ہے۔ اس نے کیا قبول کیا؟ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، مثال ہے، کیا قبول کیا اس نے؟ بیوی قبول کی یا کچھ اور قبول کیا؟ بیوی قبول کی۔ تو یہ 3 بار کہنے پر سارے گواہوں کے بیچ میں ایک بات مہر لگ جاتی ہے اور وہ سائن کر دیتا ہے، سارے گواہ ہو جاتے ہیں کہ اس نے بیوی صاحبہ کو قبول کیا، اوکے ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے، جب گھر میں دلہن آ جاتی ہے تو شروع کے جو دن ہوتے ہیں نا، ان دنوں میں کبھی خالہ کے گھر دعوت ہوتی ہے، کبھی بھائی کے گھر، کبھی بہن کے گھر، کبھی پھوپھی کے گھر، کبھی کسی عزیز کے گھر۔ شروع میں میاں بیوی کی دعوتیں چلتی ہیں، کبھی کہیں تو کبھی کہیں، کبھی کسی دوست کے یہاں۔ لیکن یاد رکھیے یہ دعوتیں جو ہے یہ زندگی بھر نہیں چلتی، یہ شروع کے دن چلتی ہے اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ دعوتیں ختم ہو جاتی ہیں، کچھ ہفتے بعد، کچھ مہینے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ اب بیوی صاحبہ اپنے سرتاج سے کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، اب یہ دعوتوں کا سلسلہ تو ہو گیا ہے ختم۔ اب وہ بیوی صاحبہ پین لیتی ہے، ایک کاغذ لیتی ہے اور اس کاغذ میں روزانہ کے اخراجات کے حوالے سے ایک لسٹ بناتی ہے۔ اس میں ٹماٹر کے ریٹ بھی لکھے ہوتے ہیں، آلو، سبزی، دھنیا، پودینہ، ہری مرچ، پرچون کا سامان، تیل، گھی، چائے کی پتی، چینی وغیرہ وغیرہ۔ اگر گوشت کا آئٹم ہے تو گوشت، قیمہ، جو بھی ایک لمبی لسٹ بناتی ہے اور اپنے سرتاج کے سپرد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے سرتاج دعوتیں ہو گئی ہیں ختم۔
اب یہ لسٹ لیجیے اور یہ سادہ سودا سلف لائی، سارا سامان لائی۔ اس وقت وہ دولہا اپنی دلہن کی یہ بات سن کر اس کو ڈانٹنا شروع کر دے اور اسے کہے کہ بے وقوف، میں نے جب وہ قاضی صاحب نے کہا تھا نا کہ فلاں بن فلاں اتنے مہر پر تمہیں قبول ہے، تو میں نے جو قبول کہا تھا وہ تجھے قبول کہا تھا، میں نے تجھے کہا تھا کہ تو قبول۔ یہ جو لسٹ میں تو نے جو لمبی لسٹ لکھ کے رکھی ہے کہ آلو بھاجی سبزی گوشت تیل گھی چینی پتی، اتنا سارا سب تھوڑی قبول کیا تھا، میں نے تجھے قبول کیا تھا، یہ میں نے نہیں قبول کیا تھا، لہٰذا یہ لسٹ اپنے ہی پاس رکھ، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو جو ہمارے خاندان کے جو بڑے بوڑھے نا، بڑے بوڑھے جو اس وقت نکاح میں موجود تھے، شادی کی تقریب میں بیٹھے تھے، وہ پتہ ہے اس دولہے کو کیا بولیں گے؟ بولیں گے یہ بے وقوف ہے۔ کیا بولیں گے؟ یہ بے وقوف ہے۔ اور پھر اس کو کہیں گے بے وقوف دولہے، تو نے جو یہ قبول ہے کہا تھا نا، تو نے صرف بیوی ہی قبول نہیں کی بلکہ اپنی زندگی کے تمام اخراجات، تمام خرچے، تمام ساز و سامان، تمام سودا سلف اس قبول ہے میں آ گیا۔ اب صرف بیوی ہی کا تو نے تھوڑی اچار ڈالنا، بلکہ اس بیوی اور تجھے اب زندگی بھر ان تمام چیزوں سے تجھے واسطہ پڑے گا، لہٰذا اب یہ خرچہ تیرے ہے سر، تو لہٰذا اس کو اب شروع ہو جائے گی۔ تو نے قبول ہے میں صرف بیوی قبول نہیں کی بلکہ سارے کام ساری چیزیں قبول کی۔ اچھا جناب، اسی طرح کہتے ہیں کہ مسلمان نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا اور مذہب اسلام اس نے قبول کیا، تو فرمایا کہ جس طرح شوہر نے قبول کہہ کر بیوی قبول کر کے سارا سودا سلف قبول کیا، اسی طرح مسلمان نے بھی جو کلمہ پڑھا، اس کلمے کے اندر ساری چیزیں آ گئی کہ اب اس کو نماز بھی پڑھنی پڑے گی، روزے بھی رکھنے پڑیں گے، حج بھی کرنا پڑے گا صاحب استطاعت ہے تو، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی اگر استطاعت ہے تو، اسی طرح نماز کے اراکین بھی سیکھنے پڑیں گے، اس کو اسلام بھی سیکھنا پڑے گا۔ تو اس کلمے کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی، اور اگر پھر مسلمان یہ کہے نہیں جناب میں نے کلمہ پڑھ لیا بس اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمان ہو گیا، اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، تو جس طرح اس دولہے کو بڑے بوڑھوں نے بے وقوف بولا، اسی طرح ہم جیسے مسلمانوں کو جو فقط کلمہ تو لے کر بیٹھ گئے لیکن کلمے میں جو ساری چیزیں تھیں اسے قبول نہیں کیا، تو پھر ہمارے اکابرین، ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین ایسے مسلمان کو بے وقوف بولیں، ایسے مسلمان کو بے عقل بولیں گے کہ یہ کیا؟ پھر کہیں گے تو نے جو کلمہ پڑھا اس کلمے میں ساری چیزیں آ گئی، اب لہٰذا اس کلمے کے ساتھ ساتھ تجھے سارے اسلام کے کام کرنے پڑیں گے، سیکھنا پڑے گا، نہیں آتا تب بھی سیکھنا پڑے گا، کوئی عذر تیرا قبول نہیں کہ میری یہ مصروفیت تھی تو وہ مجبوری تھی، نہیں، تجھے دین اسلام مذہب یہ سیکھنا پڑے گا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا انتظام بھی ہو گیا۔ آپ کی خانقاہ مرکز سعادت میں یہ سلسلہ آج تیسرا اتوار ہے، مزید انشاءاللہ اللہ برکتیں عطا فرمائے تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو آج کی نشست میں ہم نے کچھ سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے لیے ہم نے یہ موضوع رکھا کہ آؤ دین اسلام سیکھیں۔ تو یہ 1 گھنٹے کی گفتگو میں یا 1 گھنٹے کی اس تربیت میں ہم پورا اسلام تو سیکھ نہیں سکتے، اور پورا اسلام کوئی سیکھ بھی نہیں سکتا، یہ بھی جملے نوٹ کر لیں۔ پورا اسلام جس نے سیکھا ہے وہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ سے سیکھا، اور اس کے بعد پھر اگر سیکھا ہے تو پھر صحابہ کرام، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء الزام نے، اللہ والوں نے، انہوں نے دین سیکھا، اسلام سیکھا، اور پھر انہوں نے ہم جیسوں تک پہنچایا۔ اب ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم بھی اسے سیکھیں اور آنے والی نسلوں تک پہنچیں۔ اور اگر ہم نے بریک مار لیا، نہیں سیکھا، ہم نے صبح سے شام تک اپنی زندگی کا مقصد کچھ اور سمجھ لیا اور نہیں اسلام سیکھا، نہیں مذہب سیکھا، اس کلمے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں وہ نہ سیکھ پائے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اسلام یہی بریک لگ جائے گا، اور پھر آنے والی نسلوں تک یہ دین اسلام نہیں پہنچ پائے گا۔ لہٰذا ہمیں اسلام سیکھنا ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی کوئی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے کام میں اس کو مہارت ہونی چاہیے،
یا کام سیکھنا چاہیے، اور سیکھ کر کرتا ہے تو پھر وہ نقصان سے بچتا ہے۔ اب دیکھیے ہم روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، بس 5 وقت کی نماز میں تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم میں 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں یا 30 سال سے پڑھ رہا ہوں یا 50 سال سے پڑھ رہا ہوں یا 60 سال سے پڑھ رہا ہوں، بڑے بوڑھے 70-80 سال کے بھی ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر، اگر وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اتنے عرصے میں تو یہ نماز کا حافظ ہونا چاہیے، اتنے عرصے تک تو یہ نماز کا بہترین ماہر ہونا چاہیے، اور اس سے کبھی بھی کوئی قصداً سہون غلطی ہی نہ ہو، کیونکہ یہ نماز 20 سال سے پڑھ رہا ہے، یہ 25 سال سے پڑھ رہا ہے، یہ 40 سال سے پڑھ رہا ہے، یہ 50-60 سال سے پڑھ رہا ہے، تو اس میں تو نماز میں ایسی مہارت ہونی چاہیے کہ اس کو ہر چیز پر عبور حاصل ہے۔ کوئی سے پوچھے کہ نماز میں فرض کتنے ہیں، فوراً بتا دے اتنے فرض، نماز میں شرائط کتنے، فوراً بتائے اتنے شرائط، اتنے فرض، اتنے واجبات، اتنے مفسدات، اتنے مکروہات، اتنے مکروہ تحریمی، اتنے مکروہ تنزیہی، کس سے نماز ٹوٹ جاتی، کس سے رہ جاتی، کس سے بچ جاتی۔ اس طرح جو ہے یہ نماز اگر جو ہمارے روز کا کام ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پورے دن میں 5 نمازیں، اور پھر اسی 5 نمازوں کو آپ 20 سال پر کنورٹ کر دیں، کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں، 30 سال سے کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی نمازیوں کے معاملے میں عرض کر رہا ہوں، یہ پہلا نقطہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو اسلام تو بہت بڑا ہے، اور کیا ہم سیکھیں گے، کیا پڑھیں گے، کیا سکھائیں گے، لیکن نماز کے حوالے سے میں نے مثال دی ہے کہ یہ کام ہمارا روز کا ہے، اور جو روز کا ہو اس کام میں تو آدمی کو زبردست فن حاصل ہو جانا چاہیے، اس کام میں تو بندے کو زبردست قسم کی مہارت حاصل ہونی چاہیے، اور کبھی بھی اس سے کوئی مسٹیک نہ ہو نماز کے اندر۔ چلو تقاضۂ بشریت کے مطابق ہو جائے مسٹیک، اس کے لیے بھی اسلام میں ایک سہولتیں دی، سجدہ سہو کر لیا جائے، یا سجدہ سہو بھی نہ کریں، بعد میں یاد آئے گا دوبارہ نماز پڑھ لی جائے، مسائل تو موجود ہیں، لیکن یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ اب اگر ہم یہ پوچھیں کہ نماز میں شرط کتنی ہے تو پتہ نہیں کتنی، فرائض کتنے پتہ نہیں کتنے، واجبات کتنے پتہ نہیں کتنے۔ اب ہمیں اس کی گنتی بھی نہیں معلوم کہ شرائط تو ہے مگر کتنی شرائط ہے، گنتی نہیں پتہ، یا اگر گنتی معلوم بھی ہے کہ 7 جو ہے نا وہ فرض ہے، 6 شرائط ہے، تو پھر یہ اگر 7 کہہ دیا تو اب ہے کون کون سے، ان کے نام نہیں معلوم، شرائط ہیں 6 تو بتائیے ہیں کون کون سے، ان کے نام نہیں معلوم، واجبات ہیں تو بتائیے نام کیا ہے، مکروہات ہے تو کون سی مکروہات ہے۔ اسی طرح ہم نے نماز کے حوالے سے اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو جو کام ہمارا روز کا ہے اور 24 آور کر رہے ہیں، صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، مگر اس حوالے سے ہمارا حال بالکل نیل بٹا سناٹا ہے کہ ہم نے نماز جیسی اہم عبادت کو بھی ابھی تک نہیں سیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ 60 برس تک عبادت کرتا رہے، ایک روایت میں 40 سال تک عبادت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، لیکن قیامت کے روز جب یہ 60 سال کی عبادت یا 40 سال کی عبادت یا 70 سال کی عبادت جب وہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو وہ زندگی بھر کی عبادت اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مار دے گا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے منہ پہ ہی میری عبادت مار دی گئی، تو کہا ہاں تیرے اس عبادت میں نہ رکوع تو صحیح کرتا تھا، نہ تیرے سجود صحیح ہوتے تھے، نہ تیرا قاعدہ صحیح ہوتا تھا، نہ تیرا قیام صحیح ہوتا تھا، نہ تیری قرات صحیح ہوتی تھی، نہ تیرے مخارج صحیح تھے، اس طرح تو نے نماز پڑھ لی وقت پر لیکن نہ سیکھا ہوا تھا، تو کس انداز سے پڑھی، وہ نماز قبول ہی نہیں ہوئی، وہ نماز مقبول ہی نہیں، وہ نماز اللہ کے بارے میں معتبر ہی نہیں ہوئی، لہٰذا تو نے نماز ہی نہیں پڑھی تو بے نمازی بن کر تو میرے پاس آیا۔ لہٰذا اب جو چیز ہم نے سیکھنی ہے وہ کیا ہے، ہم نے تو اسلام سیکھنا ہے، اور اسلام کا اہم فریضہ ہے نماز، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن اس نماز فجر میں کتنے احکامات ہیں، اس کی سنتیں جو موقدہ ہے اس کو کس طرح پڑھنی، جو غیر موقدہ سنتیں ہوتی ہیں اسے کس طرح پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو گویا بہت ساری چیزیں۔ تو اب اگر ہم نماز کے بعد روزے پر آتے ہیں، پھر نماز کے بعد حج پر آتے ہیں، پھر زکوٰۃ پر آتے ہیں، اور اسی طرح دین کے اور دیگر احکامات، میاں بیوی شادی ہوتی ہے، اب میاں بیوی کے شوہر کے بیوی پہ کیا حقوق ہے، بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہے، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہے، بچوں کے کیا حقوق ہے، اسی طرح
رزق حلال کماتا ہے تو اس میں کیا شرائط ہے، کیا ضوابط ہے، کیا اس میں اس کو احتیاطیں کرنی ہوگی؟ تو گویا اسلام سیکھنے کے لیے ہمیں ایک سب سے پہلے تو اپنے اندر اسلام کو سیکھنے کی سب سے پہلے دلچسپی پیدا کریں۔ اسلام کے تو بے شمار احکامات ہیں اور ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، زندگی بخیر و عافیت رہی تو زندگی بھر سیکھتے رہیں، اور زندگی بھر سیکھنے کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک بندہ طالب علم ہے۔ تو ہم طالب علم کی حیثیت سے، ہمارے اندر کوئی مفتی نہیں، کوئی علامہ نہیں، کوئی فہامہ نہیں، کوئی بہت بڑے مفکر نہیں، بلکہ ہم سارے کے سارے امت محمدی ہے، اور ہمارا کام ہمارے آقا کے اس فرمان کے مطابق ہونا چاہیے، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت۔ فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک بندہ طالب علم ہے۔ یہ طالب علم اس کو کیوں کہا گیا؟ بہت ساری حکمت ہیں، لیکن ایک حکمت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے علماء کو تکبر سے بچانے کے لیے کہا، غرور سے بچانے کے لیے کہا۔ فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک جب تو طالب علم ٹھہرا تو مفتی کب بنا، عالم کب بنا، فاضل کب بنا؟ یہ حصہ جب طالب علم میں گزر گیا تو پھر قبر کے گڑھے کے بعد تو پھر آخرت کی منزل شروع ہو جاتی۔ لہٰذا کوئی مفتی تکبر میں نہ آئے، کوئی علامہ غرور میں نہ آئے، کیونکہ اس کو پہلے ہی کہہ دیا تو عالم نہیں ہے، تو فاضل نہیں ہے، تو مفتی نہیں ہے، تو بہت بڑا قاری نہیں ہے، تو بہت بڑا محدث نہیں ہے، تو اپنے منصب کے مطابق جو عہدہ پایا ہے وہ ہوگا، لیکن نبی کے فرمان کے مطابق تو طالب علم ہی ہے، نبی کے فرمان کے مطابق تو طالب علم ہی ہے۔ اسی لیے حسد نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، ورنہ جو دیا گیا ہے وہ سارا لے لیا جائے گا۔ جس طرح ایک ماں باپ کی مثال لوگ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماں باپ وہ مقام رکھتے ہیں، ماں باپ وہ ہستی ہیں کہ ماں باپ کبھی بھی اپنی زندگی میں یا زندگی کے بعد بھی اپنی اولاد کو اپنے سے کبھی بھی بڑا نہیں ہونے دیتی۔ یہ میسیج سن، بڑا غور والا میسیج، غور طلب میسیج ہے کہ ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کو کبھی بھی بڑا نہیں ہونے دیتے۔ یہاں بڑا ہونے سے کیا مراد ہے؟ بڑا ہونے سے مراد یہ ہے، فرمایا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو کبھی بھی بڑا نہیں ہونے دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اگر بڑی ہو جائے، ظاہر سی بات ہے اولاد نے بڑا تو ہونا ہی، شادی بھی ہونی ہے، بچے بھی ہونے، تو وہ اولاد بڑی ہو کر شادی کر لے، بزنس مین بن جائے، کاروباری ہو جائے، اور پھر اس اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد ہو جائے، اور پھر وہ اولاد جو ہے وہ دادا نانا پر دادا بن جائے، لیکن در حقیقت وہ اپنے ماں باپ کا بچہ ہی، وہ اپنے ماں باپ کی اولاد ہے۔ یعنی وہ سب سے بڑھ کر ہو سکتا ہے، خاندان میں اس کا اثر و رسوخ ہو سکتا ہے، لوگ اس سے مشورے بھی لیں گے، لوگ اس کو عزت بھی دیں گے، لیکن در حقیقت میں وہ اپنے ماں باپ سے تو چھوٹا ہی ہے۔ تو ماں باپ وہ ہیں جو اپنی اولاد کو بڑا ہونے دیتے نہیں۔ تو اسی طرح طالب علم ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک طالب علم ہی ہے، تو مفتی علامہ فہامہ کب بنا؟ لہٰذا تکبر اور غرور اور گھمنڈ سے بچانے کے لیے یہ سبق ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ سیکھے گا کون، سمجھے گا کون؟ اس تربیت کے اندر الحمدللہ ہمارا ایک نیت اور ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہمارے پاس آنے والے یا اس نشست میں کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں، کچھ نہ کچھ سن کر جائیں، اور عمل کا ذہن لے کر اٹھیں۔ صرف یہ سننا، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کر، نعرے لگا کر اپنے اپنے گھر چلے جانا، یہ تو انصاف نہیں، یہ تو مزہ نہیں آئے گا۔ اتنی دور دور سے جو لوگ آ رہے ہیں، یہ ملیر سے لوگ آ رہے ہیں، دیکھیے کچھ لوگ قریب قریب کے آ جاتے ہیں، پیدل بھی آ رہے ہیں، بائکوں پہ بھی آ رہے ہیں، لیکن ملیر سے آنا سردیوں کے موسم میں یہ کوئی آسان بات تھوڑی، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو مشکل کام دنیا میں جتنا زیادہ سر پر سوار ہو جاتا ہے نا، اور اس کی وجہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ مشکل کام نیک ہو، پرہیزگاری والا ہو، اللہ اس کے رسول کی رضا والا ہو، تو وہ اتنا ہی زیادہ میزان عمل پر روز محشر وزندار ہوتا ہے۔ اگرچہ ملیر سے آنے میں بہت زیادہ آزمائش ہے، خاص کر سردیوں کے موسم میں، پھر بائک پر آنا، اللہ اکبر، بہت تکلیف دہ عمل ہے، لیکن یہی عمل عین ممکن ہے آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہو جائے، رحمت کا سبب ہو جائے۔
تو نیک عمل جتنا زیادہ دنیا میں دشوار ہوتا ہے، یہ ابراہیم بن ادہم کا قول ہے کہ جتنا مشکل ہوگا، جتنا سخت ہوگا، اتنا ہی زیادہ یہ میزان عمل پر نیکیوں کے پلڑے میں اتنا بھاری ہوگا کہ اس وزن کی وجہ سے انشاءاللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اللہ عطا فرمائے، تو یوں بیڑا پار ہو جائے۔ تو علم دین سیکھنا ہے، اسلام کی باتیں سیکھنی ہے۔ میں آپ کو ان ساری باتوں کا لب لباب 3 باتوں میں عرض کرتا ہوں۔ ان 3 باتوں کو آپ ذہن نشین کر لیں، اپنے دل کی ڈائری میں اتار لیں، اسے ذہن میں راسخ کر لیں۔ 3 باتیں کیا؟ آؤ دین اسلام سیکھیں، آج ہمارا یہ موضوع ہے، وہ 3 باتیں سنیں آپ۔ 3 باتوں میں آپ خود غور کریں گے کہ یہ 3 باتوں کے اندر پورا اسلام داخل ہو گیا، پورا اسلام۔ کون سی بات؟ نمبر 1، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کو لذت سمجھ کر مت کرو، گناہ کو لذت سمجھ کر مت کرو کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ ہم لوگ گناہ کو لذت سمجھ ہی کے تو کرتے ہیں، موبائل چلانا، فلمیں دیکھنا، اس میں ڈرامے دیکھنا، گانے سننا، کارٹون دیکھنا، یہ سارے گناہ والے کام کرتے ہیں نا صبح سے شام تک۔ فرماتے ہیں کہ گناہ کو لذت سمجھ کر، مزہ سمجھ کر، ٹیسٹ سمجھ کر، ذائقہ سمجھ کر، فرمایا گناہ کو لذت سمجھ کر مت کرو، کیونکہ گناہ کرتا ہی لذت کی وجہ سے، مزے کی وجہ سے۔ 3 گھنٹے فلم دیکھتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے جبھی تو دیکھتا ہے۔ فرمایا گناہ کو لذت سمجھ کر مت کرو کہ لذت ختم ہو جائے گی، یہ کرامن کاتبین تمہارا گناہ لکھ لیں گے، گناہ باقی رہے گا۔ توبہ کر لی تو معاف ہو جائے گا، ورنہ یہ لکھ دیا گیا، یہ ریکارڈ میں آ گیا، یہ تحریر میں آ گیا، ریکارڈنگ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح نہیں کر رہا، سمجھدار ہیں آپ۔ پہلی بات، گناہ کو لذت سمجھ کر مت کرو کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ اور دوسری بات، نیکی کو مشقت سمجھ کر مت چھوڑو کہ مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی۔ ملیر سے آنے میں، قائد آباد سے آنے میں، اورنگی ٹاؤن سے آنے میں، بلدیہ ٹاؤن سے آنے میں اس نشست میں تکلیف تو ہے، لیکن یہ تھوڑی دیر کے بعد تکلیف ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ کرامن کاتبین نے ریکارڈ میں ڈال دیا تو انشاءاللہ روز معاشر اس کی وجہ سے بیڑا پار ہو جائے، یہ رب کی رحمت ہوگی۔ پہلی بات کون سی ہے؟ بلند آواز سے بولے، کیا ہے پہلی بات؟ یہ تربیتی نشست ہے نا ہماری، ہم نے سیکھنا یہاں سے انشاءاللہ۔ پہلی بات ہے گناہ کو لذت سمجھ کر مت کرو کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ، زور سے بولیے، گناہ۔ دوسری بات، نیکی کو مشقت، تکلیف سمجھ کر، جیسے آج کل سردیوں کا موسم، فجر میں آنکھ کھل گئی، اذان سن لی، اب اٹھنا ہے لیکن مشقت ہے، کیونکہ گرم بستر چھوڑنا کون گوارا کرے، نماز بھی پڑھنی ہے لیکن ٹھنڈے پانی سے وضو کون کرے گا، یہ مشقت والے کام، تکلیف دے والے کام۔ لیکن مشقت والے کام کر لو، تکلیف والے کام کر لو، نیند تو بعد میں بھی آ جائے گی، مگر یہ کام کر لیا اور نماز وقت پہ پڑھ لی تو کرامن کاتبین نے نماز لکھ دی، اور وہ مشقت والا کام بھی ختم ہو گیا، بعد میں سونا چاہیں تو سو جائیں، نیند بھی آ جائے گی، مشقت والا وقت گزر گیا۔ تو فرمایا کہ نیکی کو مشقت سمجھ کر مت چھوڑو کہ مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی۔ اور تیسری بات سنیے، تیسری بات یہ ہے کہ توبہ کو زندگی پر مت چھوڑو کہ زندگی ختم ہو جائے گی، توبہ باقی رہے۔ آپ مجھے بتائیے ان تینوں باتوں میں پورا اگر دیکھا جائے نا، پورا اسلام آ گیا۔ میں اور آپ باہر نکلتے ہیں نا، میں پھر سے باہر جائیں گے، 10 گناہوں کی جگہوں پر ہماری نظر پڑے گی، تو فرمایا گناہ کو لذت سمجھ کر مت کرو۔ ایک مرتبہ نظر پڑی جی کہ گناہ والی لذت ہے اور گناہ کی طرف لے کے جا رہا، آپ نظر نیچے، کہیں گانا بج رہا ہے، آواز آئی کان میں، آپ نظر انداز کرو، گناہ کو لذت سمجھ کے مت کرو۔ یہ نہیں کہہ رہے ہاں سن لیتے کیا ہوگی، دیکھ لیتے کیا حرج، نہیں، گناہ کو لذت سمجھ کر تو بندہ کرتا ہے، اس کو بائیکاٹ کرو اس کا، ٹھیک ہے۔ اور نیکی میں مشقت ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، لیکن مشقت کو نظر انداز کر دو، نیکی کو اختیار کرو، اس کو حاصل کرو، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔
اور اپنی زندگی کو اس طرح مت کرو کہ بھائی میں آج توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گی، ابھی تو میری شادی بھی تو نہیں ہوئی نا، اگر شادی کروں گا اس کے بعد پھر جناب کچھ کاروبار اچھا ہو جائے، بزنس اچھا ہو جائے، بہترین کر کے زندگی بہترین ہو جائے تو پھر جو ہے وہ تھوڑے داڑھی بھی رکھ لوں گا میں، اور پھر اگلی صف میں آپ کو نظر آؤں گا. یعنی میری بچپنا گزر گیا، جوانی گزر گئی، اب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، اس کے بعد تو اب کوئی اسٹیج ہے ہی نہیں سوائے موت کے. تو لہٰذا میں اگلی صف میں ہی آپ کو حضرت نظر آؤں گا، تصویر لے کر بیٹھوں گا، آپ ٹینشن نہیں لینا بالکل. اور میں انشاءاللہ بس ابھی تو زندگی ہے نا، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے پھر ابھی شادی کرنی ہے، باپ بننا ہے، دادا بننا ہے، اپنے چھوٹے بچوں پر، اپنے نوازوں پہ، پوتوں کا منہ دیکھنا ہے، یا میں ایک مرتبہ حج کر کے آ جاؤں، ایک مرتبہ عمرہ کر کے آ جاؤں، ایک مرتبہ کعبہ دیکھ لوں، بس ایک مرتبہ مدینہ دیکھ لوں، وہاں سے آ کے داڑھی رکھ لوں گا یا وہاں سے آ کے نمازی بن جاؤں گا. نہیں، اپنی توبہ کو زندگی پر مت چھوڑو کہ زندگی اچانک ساتھ چھوڑ دے گی، اچانک دھوکہ دے گی. اور یہ جب دھوکہ دے گی تو پھر اگر توبہ کی ہوگی تو یہ توبہ آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی. لیکن اس توبہ کو ڈیلے کرتے گئے، ابھی بچپنا ہے، جوانی ہوگی تو دیکھیں گے، بڑھاپا ہوگا تو دیکھیں گے، ابھی یہ بھی کر لوں تو وہ بھی کر لوں، تو بھیا پھر کیا ہوگا؟ توبہ نہیں کی، شیطان نے آپ کو اسی طرح ہلائے پھلائے رکھا اور آپ کو غفلت کا شکار کر کے رکھ دیا، اور یوں آپ نے وقت گزار لیا اور موت کا لمحہ قریب آیا، توبہ بھی نہ کر سکے، زندگی میں بھی کچھ حاصل نہ ہو سکا. اب تو نقصان ہی نقصان، اب تو خطرہ ہی خطرہ ہے، قبر میں بھی آخرت میں بھی. تو اپنی توبہ کو زندگی پر مت چھوڑو کہ زندگی اچانک چھوڑ دے گی، توبہ کی ہوگی تو وہ باقی رہے گی اور آپ کے کام آئے گی. یہ تین باتوں پر اگر ہم غور کر لیں اور اپنا ایک مشن بنا لیں کہ ہاں یار بات تو بالکل سچی ہے، اور میں بھی گناہ کرتا ہوں تو اسی وجہ سے کرتا ہوں کہ مجھے مزہ آتا ہے. ابھی کل میں ایک محفل میں جا رہا تھا رات کو، تو بالکل نوجوان بچہ، یہ ہمارا بچہ جو بیٹھا ہے نا، بالکل ایسا نوجوان بچہ موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے جو لگا ہیڈ فون لگا کر جو ہے وہ بائک چلا رہا تھا، اور وہ کٹیں شٹیں مار رہا تھا اور گانے بج رہے ہوں گے. تو میں نے بھی اس کے پیچھے تھوڑی گاڑی دوڑا کے اس کے قریب آ کے میں نے کہا بیٹا یہ کیا لگا ہوا ہے؟ بولو. پھر اس نے ایسے کر کے اسے یوں نکالا اور کہا ہیڈ فون ہے. گانے سن رہے ہیں نا؟ تو اس نے مسکرا کے کہا ہاں گانے سن رہے ہیں. بیٹا روڈ پر چل رہے ہیں آپ، اس طرح کٹیں مار رہے ہیں آپ، خطرناک ڈرائیو کر رہے ہیں آپ، اور اوپر سے گانے سن رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر آپ مر جاؤ تو کیا حال ہوگا. تو نوجوان ماشاءاللہ اللہ نے کرم کیا، میں نے بولنا تھا اور اس کی سمجھ میں آ گیا، اس نے اس کو نکال کے گلے میں لٹکا دیا اور پھر وہ میرے سے آگے نکل گیا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور موت آ جاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نیکیاں کر رہا ہوتا ہے اور موت آ جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کر کے لائف اس کی اچھی ہو جاتی ہے، نیکیوں میں گزارتا رہتا ہے اور مر جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں یار کتنا نیک آدمی تھا، کتنا پرہیزگار آدمی تھا، کتنا متقی آدمی تھا. تو ایسی ہم موت کیوں مرے کہ لوگ یہ کہیں کہ یار اچھا وہ مر گیا جان چھوڑی. ایسی موت کیوں نہ مرے کہ لوگ کہیں کہ یار چلا گیا، اب ہم دین کس سے سیکھیں گے، اب ہم مسلک کی بات کس سے سیکھیں گے، اب ہم اسلام کس سے پڑھیں گے، کس سے سیکھیں گے، یہ تو ہمارا رہبر تھا، یہ تو ہمارا رہنما تھا. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات. اس لیے اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آؤ. اس نشست کا رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کریں، اور تبدیلی یہ عمران خان والی تبدیلی نہیں، بلکہ اپنے اندر ایسی تبدیلی لے کر آؤ جو شریعت مطہرہ چاہتی ہے، جو ہمارا اسلام چاہتا ہے، جو ہمارا دین چاہتا ہے، جو ہمارے نبی چاہتے ہیں، جو ہمارے صحابہ چاہتے ہیں، اولیاء چاہتے ہیں، جو ہمارے مرشدان عظام چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے اور اولیاء الزام نے، اللہ والوں نے اپنے لیے دین کو سیکھنا پسند کیا، اپنے لیے اسلام پر عمل کرنا پسند کیا، اور انہی کی خواہش یہ تھی کہ ہماری رہتی دنیا تک ہماری نسل در نسل، اولاد در اولاد، سلسلہ بہ سلسلہ یہ سلسلہ چلتا رہے، لوگ دین سیکھتے رہے، اسلام پڑھتے رہے، اور پھر جب یہ سارے مرنے کے بعد اٹھے تو ہمارے جھنڈوں کے نیچے آ جائے. یہ ایسا ہو جائے، کاش اللہ کرے، اور ہمیں اپنا یہ ذہن بن جائے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو سیکھنا ہے. بولو انشاءاللہ. دیکھو نا، گھر میں اگر بعض وقت میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، طلاق پہ نوبت پہنچ جاتی ہے، تو ہم اس کے متعلق مسئلہ پوچھنے کے لیے کیا اپنے ابو سے پوچھتے ہیں، اپنے بھائی سے پوچھتے ہیں؟ کس کے پاس جاتے ہیں؟ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، جو اسلام پڑھے ہوئے ہیں، سیکھے ہوئے ہیں، مفتیان عظام ہیں.
ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنے مسئلے کے بارے میں رہنمائی لیتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہر گھر میں ایک عالم دین ہو، ہر گھر میں ایک مبلغ ہو، ہر گھر میں اسلام سکھانے والا موجود ہو، تاکہ ہمیں باہر جانے کی حاجت ہی نہ ہو. ہمارے اپنے ہی گھر میں عالم ہو، اپنے گھر میں مفتی ہو، ہاتھ کے ہاتھ اس سے شرعی رہنمائی لے اور اپنے مسئلے کا حل کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح وراثت کے معاملات ہوتے ہیں. جب گھر سیل ہوتا ہے، بکتا ہے، یا والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، رقم آتی ہے، تو وراثت کے مسائل ہے، پھر ہم مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت ساری زندگی میں ایسے مسائل آتے ہیں چونکہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کو یہ خوف خدا یہ ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے شریعت کے معاملوں کو وہ پیش نظر تو رکھتا ہے، لیکن چونکہ وہ خود غفلت کا شکار ہے، اس وجہ سے کسی اور کا محتاج ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم خود دین سیکھ لیں، ہم خود اسلام سیکھ لیں، ہم خود مذہب سیکھ لیں، اور اپنے جو ضروریات زندگی کے جو روزمرہ کی بنیاد پر ہمارے مسائل آتے ہیں، وہ ہمارے پاس اتنی کتابیں ہوں، کتب ہوں کہ ہم اس میں سے دیکھ کر رہنمائی حاصل کر لیں. بہت زور سے انشاءاللہ. اچھا، وہ 3 باتیں کون کون سی ہیں بتائیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے پہلی بات آپ بتائیے ایک آواز میں، سب سے پہلی بات کون سی ہے؟ بتائیے ذرا پورا، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ گناہ کو بلند آواز سے، گناہ کو لذت سمجھ کر مت کرو کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا. آپ بتائیں. چلیں، اب یہ تربیت نشست ہے نا ہماری، ہم نے یہاں کو سیکھنا اور سکھانا ہے، اور آج کو موضوع ہمارا یہی ہے کہ آؤ دین اسلام سیکھیں. تو اب آپ بتائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ احمد رضا. احمد رضا، آپ بتاؤ بابا، پہلی بات کون سی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کو لذت سمجھ کے نہ کریں کہ لذت ختم ہو جائے لیکن گناہ باقی رہ جائے. واہ واہ. دوسری بات یہ کہ نیکی کو مشقت سمجھ کے نہ کریں، مت چھوڑیں. مشقت سمجھ کے مت چھوڑیں کہ مشقت کی بات ختم ہو جائے گی لیکن نیکی آپ کی رہ واہ. جائے گی. تیسری بات تیسری بات یہ کہ توبہ کو زندگی توبہ پر کو زندگی پر نہ چھوڑیں. چھوڑیں کہ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن توبہ کو. واہ. آپ بتائیے بلند آواز سے، پہلی بات گناہ کو لذت سمجھ کر مت کرو کہ گناہ باقی رہے گا، لذت ختم ہو جائے. صحیح. دوسری بات نیکی کو مشقت سمجھ کر مت چھوڑو. مت چھوڑو کہ مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی. واہ. تیسری بات دوسری بات توبہ کو زندگی پر مت چھوڑو کہ زندگی ختم ہو جائے گی. کیا بات ہے. کیا تو سبحان اللہ. آپ بلند آواز سے بولیں. گناہ کو جو ہے وہ لذت سمجھ کے مت کرو، لذت ختم ہو جائے گی مگر گناہ باقی رہے گا. صحیح ہے. نمبر 2، نیکی کو مشقت سمجھ کے مت چھوڑو، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی. کیا بات ہے. توبہ کو جو ہے وہ زندگی پر مت چھوڑیں، اس کو زندگی ختم ہو جائے گی، توبہ کو جو ہے واہ مت واہ. ختم. تو آج کی نشست میں ہم نے یہ پوائنٹ نوٹ کرنا اور اس کو سیکھ لینا. اب آپ یہاں سے فارغ ہوں گے، کل صبح اللہ آپ کو نصیب کرے، شام نصیب کرے، زندگی میں اللہ برکت دے. اب اس زندگی کے اندر آپ کا ذہن بن جانا چاہیے. آپ موبائل دیکھ رہے ہیں اور سامنے ایک فلم آ گئی، کوئی سین آ گیا. اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اب دیکھتے ہی آپ کو یاد آ جانا چاہیے گناہ کو لذت سمجھ کر، زور سے بولیے، کیونکہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فلم. اور اس فلم دیکھنے کے بعد فوراً ہی ذہن میں خیال ہے، ارے میں نے تو مرکز سعادت میں نشست میں یہ بات سنی کہ گناہ کو لذت سمجھ کے مت کرو، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ لذت ہی تو مل رہی ہے، مزہ ہی تو آ رہا ہے فلم دیکھنے میں، گانے سننے میں، ڈانس دیکھنے میں، تو یہ مزہ آ رہا ہے، فوراً اس مزے کو ختم کرو. ٹھیک ہے. تو گناہ کو لذت سمجھ کر مت کرو. اگر آپ نے لذت سمجھ کے کرتے رہے، دیکھتے رہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے، پھر مزہ نہیں آیا تو پھر آگے بڑھایا، دوسرا چینل لگایا، اس میں بھی فلمیں ڈرامے، اس میں الگ سین، اس میں نیا سین، ایک جدید ترین چیز وہ بھی دیکھ رہے ہیں، تیسرا بھی دیکھ رہے ہیں، چوتھا بھی. تو یہ آپ نے گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے فلمیں ڈرامے گانے باجے ناچنے والوں کو سنا، لیکن اب آپ نے توبہ نہیں کری، موبائل رکھ دیا اور سو گئے. کرامن کاتبین نے کیا کر دیا؟ لکھ دیا. اب یہ کیسے مٹے گا؟ یہ تو ربڑ سے نہیں مٹے گا، یہ تو کسی ڈسٹر سے نہیں مٹے گا. اب یہ مٹے گا کس سے؟ توبہ سے. تو اسی 3 باتوں میں آخری بات ہے نا ہمارے پاس، ہے کہ توبہ کو زندگی پر مت چھوڑو کہ زندگی ختم ہو جائے گی، توبہ باقی رہے گی. اب آپ کا نماز کا وقت ہو رہا ہے، عبادت کا وقت ہوتا ہے، سردیوں کی راتیں، ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرنا ہے، صبح صبح گرم بستر بھی چھوڑنا ہے. اب اگر آپ نے اپنے ٹھنڈے پانی کو حاوی کر لیا، اٹھے نہیں، گرم پانی بستر کو حاوی کر لیا، اٹھے نہیں،
اور نماز نکل گئی، سورج نکل گیا، صبح اٹھنے کے بعد آپ فوراً اٹھے، ڈیوٹی چلے گئے، دکان کھولنے چلے گئے، اصل کام تھا وہ تو آپ نے کیا نہیں، تو کیا ہوا؟ وہ مشقت کے چکر میں آپ نیکی سے محروم ہو گئے۔ کرامن کاتبین نے لکھ دیا کہ اس نے فجر کی نماز چھوڑ دی، یہ چلا گیا دکان کھولنے، چلا گیا کاروبار کرنے، مگر اس نے نماز فجر نہیں پڑھی۔ ایک طرف ہم روتے بھی ہیں کہ برکت نہیں ہوتی، حالانکہ فجر کی نماز پڑھنے والے کی روزی میں ایسے برکت ہوتی ہے، علماء فرماتے ہیں جیسے بھاری چیز کو اوپر سے پھینکی جائے تو جتنی تیزی سے وہ نیچے آتی ہے، اس سے زیادہ تیز اللہ نماز پڑھنے والے کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارے شکوے بھی ختم ہوں گے، یہ ہماری جو ہے یہ کمزوریاں ہیں جس کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں، لہٰذا بولو انشاءاللہ ہم ان ساری باتوں پہ عمل کریں گے۔ اور توبہ پر نہ اس طرح توبہ نہ ٹالیں کہ میں ابھی جوان ہوں، ابھی جناب یہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی کرنا ہے، میں کل کو توبہ کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، یار مجھے تھوڑا کچھ کام رہ گیا ہے تو یہ کام ہو جائے اس کے بعد، اب گھر میں ایک تقریب آ رہی ہے اس کے بعد، یہ کام ہو جائے اس کے بعد، ایک مرتبہ حج پر سے آ جاؤ پھر یہ کام کروں گا، عمرے پر سے آ جاؤ پھر یہ کام کروں گا، یہ آپ توبہ کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ حالانکہ گناہوں کے معاملے میں ہم کسی کام کو ڈیلے نہیں کرتے، فوراً کرتے ہیں، لیکن نیکیوں کے معاملے میں ہم بہت ڈیلے کرتے ہیں، لہٰذا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم گناہ بھی نہیں کریں گے اور کوئی نیکی بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اپنی توبہ کو زندگی پر ڈیلے نہیں کریں گے، بلکہ زندگی ختم ہو اس سے پہلے اپنے تمام گناہوں پہ ہم توبہ کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ میں آپ کو توبہ کراتا ہوں، آپ میرے ساتھ توبہ کریے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اگر مجھ سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو تو مجھے معاف فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ گناہوں پہ توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان بھی ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہر وقت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک نسخہ بھی سن لیں، کبھی کبھی کوشش کیا کرو کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لیا، نماز عشاء پڑھنے کے بعد موقع ملے نا تو گھر جانے سے پہلے مسجد ہی کے اندر یا گھر میں 2 رکعت توبہ کی نیت کر کے، یا اللہ میں اپنی زندگی کے سارے گناہوں پر توبہ کی نیت سے میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں صلاۃ التوبہ، اللہ اکبر نیت باندھ لی، اور جب سلام پھیریں گے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ صلاۃ التوبہ پڑھنے والا جب سلام پھیرتا ہے تو دونوں طرف سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اس کی جھولی میں مغفرت کی بھیک عطا فرما دیتا ہے، خیرات بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور بڑا پیارا نسخہ، آپ یہ سعادت کرام کی محفل میں آتے ہیں، مرکز سادات میں آتے ہیں، خانقاہ جیلانی میں آتے ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، تو یہ آل رسول کی محفل ہے، آل رسول کے گھر میں ہے، اور انہی کے گھر سے ہمیں دین ملا ہے، انہی کے گھر سے اسلام ملا، انہی کے گھر سے قرآن ملا، انہی سے گھر سے ہمیں رمضان ملا، ہمیں ایمان ملا، تو ان سے الحمدللہ ہمیں بڑی محبت ہے، کیونکہ آج ہم مسلمان ہیں تو نبی کے گھرانے کی برکت سے، آج ایمان والے ہیں تو نبی کے صدقے سے، ہمیں جو بھی نعمتیں ملی ہیں نبی کے صدقے سے ملی ہیں، اور نبی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اہل بیت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ان کے گھرانے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ سید سادات کے وسیلے سے الحمدللہ ہم یہاں سیکھ رہے ہیں، تو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ آپ جب نماز عشاء پڑھ لیں نا تو پھر آپ ایک کام کیا کریں، آپ ایک سجدہ کریں۔ آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا اکثر لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہوتے اور یہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ، سجدے میں جاتے ہیں، کوئی سجدے میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی استغفر اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ ورد کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، وظیفے کی کتاب ہے، اس میں لکھا تھا کہ جو بندہ بغیر نماز کے، یعنی نماز کا سجدہ نہیں، ویسے ہی شکرانہ کا سجدہ، ویسے ہی توبہ کا سجدہ، یا ویسے ہی شکرانہ کے طور پر چلا جاتا ہے سجدے میں، اس نے تکبیر نہیں کہی ہے، اس میں اس نے ہاتھ نہیں باندھے، ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، باتیں کر رہا تھا اور ہاتھ جو ہے نا چہرے پر پھیر لیے اور سجدے میں چلا گیا،
فرمایا جو بغیر نماز کے سجدہ کرے اللہ کی بارگاہ میں اور اس سجدے میں وہ یہ پڑھے اللہم اغفر لی، کیا پڑھے؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا اتنا سارا نہیں آتا تو صرف یہ پڑھے رب اغفر لی، کیا پڑھے؟ رب اغفر لی، سجدے میں رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ فرمایا اس کا سر جو ہے سجدے سے اٹھے گا نہیں، اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہترین میں آپ کو مشورے دے رہا ہوں توبہ کے حوالے سے کہ ہم توبہ کر لیں، کسی طرح بھی ہم توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو جب توبہ کر لیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اب اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا غور کر لو، خود ہی دیکھو کہ اللہ نے فرمایا کیا، تم پر جو مصیبت آتی، قرضہ چڑھ گیا، بے روزگار ہو گئے، بے اولاد ہو گئے، شادیاں نہیں ہو رہی، رکاوٹیں ہو رہی ہیں، بندش ہو رہی ہے، جادو ٹونے آصف مبتلا ہو، نظر بد کا شکار ہو، جو مصیبت آتی ہے تم پر وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو آسان سا نسخہ خود ہی اللہ نے جواب دے دیا کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے استغفر اللہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ جب تم استغفر اللہ پڑھو گے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اور علت یہی بیان ہوئی ہے، وجہ یہی بیان ہوئی ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو جب توبہ کرو گے اور گناہ معاف ہوں گے تو وہ مصیبت رہے گی یا دور ہو جائے گی؟ زور سے بولی، کیا ہوگی؟ دور ہو جائے گی۔ تو ہم پر سے مصیبت اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں سچی پکی اور عملی ہم نے توبہ کرنی ہوگی۔ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔